السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ کل کی گفتگو میں آپ حضرات نے سماعت کیا تھا کہ پیغمبر اسلام بانی اسلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طائف کے لوگوں نے کس طرح ظلم و ستم ڈھائے اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ اس سفر کے مدتوں بعد ایک مرتبہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عائشہ، میرے لیے وہ دن جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یا لیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام قرنس عالم میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور اس بادل میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے جو آپ کو جواب دیا ہے، اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے، اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں ان کو الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ میرے سرکار سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، نہ کہ زحمت۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ظلم کرنے والوں کو بھی کس طرح معاف فرماتے ہیں، کس طرح ان سے آپ نے درگزر سے کام لیا، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کریں اور ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ نہ لے کر کے اسے معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا، یہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے درس ملتا ہے۔ لہذا ہماری عافیت، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ اور سن کر کے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی اور ہمارا دین بھی دونوں سنور جائے۔ کل قیامت کے میدان میں ہم سرخرو ہو کر کے اٹھیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم میں ہمیں پناہ مل جائے۔ انشاءاللہ آگے کا تذکرہ ہم اگلی گفتگو میں کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔